کسی خطرناک بیماری میں اللہ کو پیارا ہو گیا یا فوت ہو گیا، ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اسے پلاسٹک شیٹ میں ہی رکھا جائے، یہ پلاسٹک شیٹ نہ کھولی جائے، اس کے جو جراثیم ہے، اس کے جو وائرس ہے، اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ دوسروں تک منتقل ہو سکتی ہیں. تو ایسے میں کیا اسے غسل دیے بغیر، کفن پہنائے بغیر سپرد خاک کیا جا سکتا ہے؟ جس سے بھائی سوال کا جواب کچھ پہلے آپ نے دے دیا تھا، اور وہ بہت ہی مستند دلیل ہے کہ جب بنی ثقیف کا ایک شخص جو ہے پیارے نبی کے پاس آیا ملاقات کے لیے، اور وہ اپنے قافلے میں موجود تھا اور مسجد کے پاس نہیں آیا. وہ اجازت طلب کر رہا تھا، قافلہ تو آ گیا لیکن وہ یعنی مسجد کے پاس نہیں آیا، اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جو اپنے اسلام کا اعلان کرے. تو پیارے نبی نے اس کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ ارجع فإنا قد بايعناك، تم اپنے قافلے سے ہی بنی ثقیف جہاں سے تم آئے اپنے قبیلے کے پاس واپس چلے جاؤ. ہم نے جو ہے اس طریقے سے بغیر مصافحہ کیے کہ ہی تمہاری بیعت کو ہم نے مان لیا ہے. اس اعتبار سے ہمیں کہہ سکتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کے بارے میں، کسی مریض کے بارے میں، کسی میت کے بارے میں ڈاکٹر سے فیصلہ کریں کہ اگر کوئی اس کے قریب جائے گا تو اس کے لیے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ دلیل کچھ پہلے پیش کی گئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور سورۃ النساء میں بھی وارد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کا قتل تم لوگ مت کر لو. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر احتیاطی تدبیر کے طور پر احتیاط کیا جاتا ہے، بلکہ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، لیکن صاحب بھائی جس حد تک ہو سکتا ہے وہ تو کر سکتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس حد تک اللہ تعالیٰ سے تم ڈر سکتے اس حد تک تم ڈرو. تو جیسے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ اس کے قریب نہیں آ سکتے، تو مسلمانوں کے پاس جو ہے نماز جنازہ غائبانہ موجود ہے، لیکن جب وہ شخص جو ہے آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد کے پاس یا آپ کے دواخانے کے پاس موجود ہے، تو ڈاکٹرز جو ہے پوری ذمہ داری اگر نبھا رہے ہیں، تو اگر اس پیشنٹ کو جو ہے ایمبولینس کی گاڑی ہے اس میں رکھا گیا ہے اس میت کو مثلا، تو آپ جو ہے اس کے قریب گئے بغیر جس حد تک ڈاکٹرز جاتے ہیں اسی حد تک آپ دور رہ کر ایمبولینس میں اس میت کو رکھا جائے، اور دور کھڑے ہو کر آپ لوگ جو ہے جنازے کی نماز آپ ادا کر لیں، اور اس کے بعد جو ذمہ دار یا متعلقہ افراد جو اس سے دفن کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ اگر دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں دفن کر کے ہٹ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایسی مجبوری کی حالت میں جو ہے جیسے ہم نے بات بتائی کہ بہت ساری عمومی جو حالتیں ہوتی وہ الگ ہیں، اور اس کے بعد استثنائی صورت الگ ہوتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینا فرض ہے، لیکن جب یہ خطرہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے بیماری پھیلنے کا، دوسروں کو لگنے کا، دوسروں کی جان جانے کا ڈر ہے، ایسی صورت میں غسل نہ دیں. کفن پہنانے کے بارے میں بھی یہی اگر اندیشہ ہے تو آپ اس کو کفن نہ پہنائیں، بلکہ اس کی جگہ پر اوپر جو پلاسٹک وغیرہ آپ اوڑھ دیتے ہیں، بالکل یہ مناسب بات ہے. اور جو ہے جنازے میں شرکت کرنا ثواب کا کام، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ڈاکٹرز ہی یہ ذمہ داری ادا کریں گے. تو جو فرض ہے وہ انشاءاللہ چونکہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ادا ہوگا، اور تدفین مکمل ہونے کے بعد اگر آپ جو ہے یا تو قبر پہ جا کے یا پھر قبر سے دور اپنے گھر پہ بیٹھ کر بھی میت کے حق میں پیارے نبی نے جو بات بتائی کہ صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے استغفروا لأخیکم وصلوا لہ التثبیت، کہ اب تمہارے بھائی سے جو سوالات ہو رہے ہیں اور تم اس کی ثابت قدمی کے لیے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہو. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں، جس حد تک آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیے، اور جو کچھ آپ دور سے کر سکتے ہیں وہ کام مکمل کیجیے. جزاکم اللہ خیر.